الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء اہل علم کے ساتھ تعلق ہمارا قائم فرمایا۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں 10 سال سے ہم دورہ تربیت العلماء منعقد کر رہے ہیں۔ آج 8 اکتوبر 2024 10واں دورہ تربیت العلماء ہے۔ دورہ تربیت العلماء کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام جن نے دین مدارس کو پڑھا ہے، علم نبوت کو حاصل کیا ہے، وہ میدان عمل میں نکل کر کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو ان کی مختلف امور میں رہنمائی کی جائے اور مختلف اعتبار سے تربیت کی جائے تاکہ ان کو کام کرنے میں آسانی ہو، اور جس حد تک ممکن ہو وہ کام کا طریقہ سمجھیں، کام کو سمجھیں اور اس کو آگے پھر اچھی طرح بیان کر سکیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت میں عام کر سکیں۔ دورہ تربیت العلماء کی کئی ایک نشستیں ہیں، ان میں میرے ذمے مشاورت کے ساتھ 4 نشستوں میں گفتگو کرنا لگایا گیا ہے۔ تو دورہ تربیت العلماء کی آج میری پہلی نشست ہے۔ میں آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں بنیادی نقطہ یہ پیش کروں گا کہ یہ جو حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، عالم نبی کا وارث ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آج کی نشست میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ فاطر آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ انما یہاں پر کلمہ اختصاص ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا یہ علماء کرام کا خاصہ ہے، علماء کرام اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3643 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ مکمل حدیث یہ ہے کہ کثیر بن قیس فرماتے ہیں، میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا۔ تلفظ ہے دمشق، بس اوقات جلدی میں دمشق بھی پڑھ دیا جاتا ہے، اصل تلفظ یہ ہے کہ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا
اس نے کہا ابو درداء میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں، انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، میں نے ایک سنا ہے، ایک حدیث ہے آپ کے پاس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بیان فرماتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص ایک ایسے راستے پر چلے کہ جسے مقصود اس کا علم دین کو حاصل کرنا ہو، تو وہ گویا ایسے راستے پر چلا ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ اکبر، اور اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا تھا، دین حاصل کرنا تھا، یہ راستہ جنت کا ہے۔ اور ایسے شخص کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے لیے آسمانوں میں اور زمینوں میں رہنے والی مخلوق استغفار کرتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کو چاند چمک رہا ہو اور وہ ستاروں سے ممتاز ہوتا ہے، تو جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اس طرح عالم کی فضیلت عابدین پر ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء ہی یہ پیغمبر کے نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور انبیاء علیہم السلام دولت چھوڑ کے نہیں جاتے جو وراثت میں تقسیم ہو، بلکہ وَالرَّسُولِ علم، وہ علم وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس شخص نے انبیاء کا علم لیا تو گویا اس نے انبیاء کی وراثت کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، میں نے تفسیر کے بغیر، مزید تشریح اور تفسیر کے بغیر آیت کریمہ کا ترجمہ اور حدیث مبارک عرض کی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں قدر وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ عالم نبی کا وارث ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ دنیا میں جس قدر کمالات ہیں، ان کمالات کی دو ہی قسمیں ہیں، یعنی کمالات دو قسم کے کمالات پہ منحصر ہیں۔ کمال کی دو ہی قسمیں ہیں، نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ یا تو کسی کے پاس علم ہوگا جو اس کا کمال ہے، یا کسی کے پاس عمل ہوگا جو اس کا کمال ہے۔ نمبر 1 کمال علمی اور نمبر 2 کمال عملی۔ فلاں شخص کی معلومات بہت زیادہ ہے، یہ اس کا کمال علمی ہے۔ فلاں شخص کے معمولات بہت زیادہ ہیں، یہ اس کا کمال عملی ہے۔ کہتے ہیں فلاں بندہ ایسا ہے کہ اس کا مطالعہ بہت ہے، وسعت مطالعہ ہے، علوم بہت ہے۔ فلاں بندہ عابد بہت بڑا ہے، زاہد بہت بڑا ہے، عبادت بہت کرتا ہے۔ تو کمال یا علمی ہوگا یا کمال عملی ہوگا، دو ہی قسمیں ہیں۔ دوسری بات سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ نبوت کمال علمی ہے۔ نبی عمل میں بھی باکمال ہوتا ہے، نبی علم میں بھی باکمال ہوتا ہے، لیکن نبوت جو کمال ہے یہ کمال علمی ہے۔ نبوت کمال علمی ہے۔ نبوت کے کمال علمی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
کہ ہم نے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے۔ یہ باز نشین فرما لیں کہ نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی نہ ہو اور نبی سے افضل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو انبیاء ہیں ان میں سے بعض انبیاء سے افضل ہیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین بعد کے لوگوں میں تمام سے افضل ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 55، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک نبی کا دوسرے نبی سے افضل ہونا یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء سے افضل ہیں، بنیادی وجہ آپ کے افضل الانبیاء ہونے کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ چونکہ انبیاء میں جو کمال ہے نبوت کا، وہ کمال علمی ہے، لہٰذا جس نبی میں جس قدر یہ کمال علمی موجود ہوگا، وہ نبی اسی طرح دوسرے نبی سے افضل ہوگا۔ جس کے پاس یہ کمال جتنا زیادہ ہوگا وہ دوسرے سے افضل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ یعنی دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، تو آپ کے افضل الانبیاء ہونے کی وجہ کیا ہے؟ باقی جو انبیاء ہیں، انبیاء میں سے بعض انبیاء سے افضل ہیں، تو ان کی وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا علم ہوگا یا عمل ہوگا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء سے افضل ہونے کی وجہ وہ کمال نبوت ہے جو کہ علم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ میں اس وقت صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے انبیاء، تمہارے پاس جو آخر میں آنے والا میرا نبی ہے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا ان تمام کتابوں کی، تمام صحیفوں کی، تمام علوم کی جو تمہارے پاس ہیں۔ اور تصدیق وہی کرتا ہے جو جس کی تصدیق کر رہا ہے اس کو جانتا ہو۔ آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اور کتاب تفسیر کی ہے، تو ایسے آدمی سے اپنی کتاب پر تقریض لکھائیں گے یا تصدیق کروائیں گے کہ جو علم تفسیر کا ماہر ہو۔ اگر وہ تفسیر کو جانتے ہی نہیں، وہ تصدیق کیا کرے گا؟ اسی طرح علم حدیث پہ کتاب لکھتے ہیں تو اس کی تصدیق یا اس پہ تقریض وہی لکھے گا جو حدیث کا علم جانتا ہے۔ اگر آپ نحو، صرف، عقیدہ کسی پر بھی لکھتے ہیں تو مصدق تو وہی ہوتا ہے کہ اس بات کو جانتا ہو جس کی تصدیق کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق لما معکم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف کے علم تھے، تبھی تو آپ تصدیق فرمائیں گے نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں تمام انبیاء علیہ السلام سے آگے ہیں، کمال علمی میں تمام سے بڑھ کر ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ اگر نبی سے افضل ہونے کی وجہ عمل ہوتی تو افضل الانبیاء، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو
ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور نوح علیہ السلام ان کے اندر 950 سال ٹھہرے، یعنی 950 سال تک آپ اپنی قوم کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا اس کی مدت 23 سال ہے، اور نوح علیہ السلام کی مدت 950 سال ہے۔ اگر وجہ عمل ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام افضل ہوتے، جبکہ آپ کے 950 سال تبلیغ اور دعوت دینے کے باوجود افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمال ہے، کمال علمی، وہ دیگر انبیاء علیہ السلام سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی، نبی باکمال دوسروں سے بڑھ کر ہے، امت کے تمام افراد سے بڑھ کر ہے، طبقات سے بڑھ کر ہے، لیکن اصل کمال پیغمبر کا کمال علمی ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کسی بھی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جتنا اس میں ہے اتنا دوسرے میں نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کسی بھی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جتنا اس میں ہے، جو اس میں ہے وہ دوسرے میں نہ ہو، یا جس قدر اس میں ہے اس قدر دوسرے میں نہ ہو، یہ اس کا کمال ہے۔ میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں۔ کوئی میرا شاگرد ہے، وہ کسی دوسرے طالب علم سے کہہ دے کہ میرے استاد جی کا کمال یہ ہے، وہ سفید پگڑی باندھتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے جی میرے استاد جی سفید پگڑی بھی باندھتے ہیں، سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں، سفید چادر بھی لیتے ہیں۔ ایک طالب علم کہتا ہے جی میرے استاد جی ہر روز 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، دوسرا طالب علم کہتا ہے میرے استاد جی 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کمال کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے استاد جی قرآن کے حافظ ہیں، دوسرا کہتا ہے جی میرے حافظ ان کے ساتھ سب اشرا کے قاری بھی ہیں۔ تو کمال کیسے ہوگا؟ کسی بھی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جس قدر اس میں ہے اس قدر دوسرے میں نہ ہو، یہ ہوتا ہے اس کا کمال۔ اب دیکھیں، ایک نبی ہے اور ایک نبی کے ساتھ نبی کا امتی ہے۔ کوئی بھی امتی اپنے نبی سے کبھی بھی علم میں نہیں بڑھ سکا۔ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کوئی امتی نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکا، چونکہ نبی کا اصل کمال وہ کمال علمی ہے، نہ پیغمبر کے برابر ہو سکا ہے، نہ پیغمبر سے آگے جا سکا ہے۔ جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے، امت کے پاس نہ ہی اتنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کا علم یہ نبی کا کمال ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عمل کا، بس اوقات دیکھنے میں، بس اوقات بظاہر عمل کی گنتی کریں تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید عمل امتی کے پاس نبی سے زیادہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جب سے 5 نمازیں آئی ہیں تو اتنے سال ہوں گے نا، 23 سال تو نہیں پڑھ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مدینہ منورہ کی زندگی کے بعد فرض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وہ زندگی میں ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے وہ 4 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات 27 ہیں، یا کم و بیش تعداد ہو سکتی ہے۔ میں اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ اس کی گنتی کریں اور پھر گنتی امت کی کریں تو آپ کو کئی امتی ملیں گے جس نے زندگی میں 50 حج کیے ہیں، کئی امتی ملیں گے جس نے 60 عمرے کیے ہیں، کئی امتی آپ کو ملیں گے کہ جس کی عمر 100 سال ہے اور 80 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 80 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید امتی کے پاس اعمال زیادہ ہیں۔ علم میں بظاہر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا
کہ نبی سے امتی کا علم زیادہ ہے، وہاں نبی ہی کا علم زیادہ ہے، بظاہر بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن عمل میں بسا اوقات بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ امتی نبی سے آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ آپ حقیقت پہ غور کریں گے تو کبھی بھی امتی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس میں فرماتے ہیں، نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں۔ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے۔ اس جملے پر بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باللہ گستاخی فرما رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی فرما رہے ہیں کہ بظاہر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بڑی وضاحت سے سمجھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کی نمازیں 23 سال کی ہیں اور روزے 23 سال کے ہیں۔ 23 سال کے معنی 23 سال کے اندر کے ہیں، اسے باہر کے تو نہیں ہے۔ حج اسی 23 سال کے ہیں، عمر اسی 23 سال کے اندر کے ہیں، جمی عبادات آپ کی 23 سال کے اندر کی ہیں۔ اور امتی جس کی عمر 100 سال ہے، آپ اس کی نمازیں روزے دیکھیں۔ لیکن ہم بظاہر اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی صرف گنتی نہیں بلکہ اعمال کو تولا جانا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قیامت قرآن کریم میں ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے کفار کے لیے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ترازو ہوگا، الوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا وزن ہوگا، ان اعمال بنی آدم یوزن، امام بخاری فرماتے ہیں۔ تو یہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے عمل گنے بھی جائیں گے۔ نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ 5، یہ نہیں کہ گنتی نہیں ہونی، لیکن ان پانچوں کی پانچوں نماز کو تولا جانا ہے۔ روزے رکھے ہیں کتنے؟ 29 یا 30، پھر ہر ایک روزے کو تولا جانا ہے۔ اصل یہ نہیں کہ گنتی ہوگی تو بندہ چھوٹ گیا، بلکہ عمل نے تولا بھی جانا ہے۔ 100 میں سے زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 روپے، یہ گنتی ہے نا، پھر اس عمل کو تولا جانا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تولے جانے اور گنتی میں فرق کو سمجھیں۔ کہیں میری بات سے اب یہ نتیجہ نہ نکلیں کہ قیامت کے دن عمل نے تولا جانا ہے، تو اگر کسی نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، ایک ہی پڑھی، اخلاص بہت ہے، تو اس کو 5 کی بجائے ایک ہی کافی ہو جائے گی۔ دیکھنا ہے 5 ہیں، لیکن 5 پڑھی کیسے ہیں؟ اخلاص تھا یا نہیں؟ وضو تھا یا نہیں؟ قبلہ رو تھا یا نہیں؟ یہ سب چیز اس کے اندر شمار ہوں گی نا۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہوگا اور عمل وزن میں بڑھے گا یا عمل وزن میں کم ہوگا، تو وزن میں کمی اور بیشی کی بنیاد انسان کا اخلاص، اس کی تواضع، اس کی عاجزی، اس کا خشوع اور اس کا خضوع ہوگا۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر عمل وزن کے اندر بڑھ جائے گا۔ ایک شخص نے 100 رکعت پڑھی ہے نوافل، ایک شخص نے 2 رکعت پڑھے ہیں نوافل کے، لیکن وہ جو 2 ہیں اس کا اخلاص اگر 100 والے سے زیادہ ہے تو گنتی میں 100 رکعت زیادہ ہیں، لیکن اجر 2 والے کا زیادہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک شخص نے ایک مٹھی بھر صدقہ دی ہے اور ایک نے پہاڑ کے برابر دی ہے، اور مٹھی بھر والے کا اگر اخلاص زیادہ ہے تو اس کو پہاڑ والے سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو وزن عمل کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا اخلاص ہے۔ اب ظاہر ہے جس اخلاص سے نبی کا ایک سجدہ ہو، اربوں امتیوں کے اربوں سجدے اس اخلاص سے نہیں ہو سکتے، تو دیکھنے میں پیغمبر کا سجدہ ایک ہوگا، امت کے سجدے اربوں ہوں گے اور دیکھنے میں زیادہ لگیں گے، لیکن جب قیامت کے دن میزان آنا ہے تو امتی کے اعمال اربوں ہونے کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک پیغمبر کے عمل پہنچ جانے۔ میں اس کا معنی یہ نہیں کر رہا کہ نبی کے عمل کو تول کر امتی کے عمل کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پیغمبر کے عمل جس قدر اخلاص کی بنیاد پہ آگے چلے جائیں گے،
امتی کے عمل اس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ میں اس لیے اس موقع پر کہا کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے پیغمبر کا ایک سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہوگا اس کی بنیاد ہے اخلاص اور تواضع، اور یہ جو تواضع اور عاجزی آتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے عظمت۔ جس قدر کسی انسان کے دل میں کسی کی عظمت ہو اسی قدر اس کے دل میں اس کی تواضع ہوتی ہے، اسی قدر یہ تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے عاجزی، جذبات اور تذلل ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال ایک کے ساتھ دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مدرسے میں کوئی بزرگ آتے ہیں، طلبہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کسی آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا کوئی بزرگ آتے ہیں، باہر سے عالم آتے ہیں، لوگ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جب آنے والی عظیم شخصیت کا مصافحہ شروع ہوتا ہے تو مصافحہ بڑے بھی کرتے ہیں، بعض مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ کو چومتے ہیں، بعض مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو جسم پر ملتے ہیں، اور آپ وہاں چھوٹے بچے دیکھیں گے وہ چلتے ہوئے مصافحہ تو کریں گے بزرگ سے اور دیکھیں گے ایسے لوگوں کو، وہ جن سے مصافحہ کریں دیکھ بھی نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کے دل میں ان کی عظمت نہیں ہے نا۔ ان کی عظمت ہوگی تو اس کے دل میں تواضع آئے گی، اس کے دل میں عظمت ہی نہیں تو تواضع کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں کہ عظمت دل میں ہونا ضروری ہے۔ میں جہاں کے درمیان میں بات کہہ دوں کہ خامند اور بیوی کا تعلق یہ صرف عظمت کا نہیں ہوتا، محبت کا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی محمد اختر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بس اوقات شوہر کو بیوی سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ تم ہماری عظمت کی قائل نہیں ہو۔ حضرت فرماتے ہیں آپ کا اس کا تعلق تو محبت کا ہے، عظمت کا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ میں کوئی کمال ہوگا، آپ کی عظمت کے قائل بھی ہوگی، لیکن خامد اور بیوی کا جو اصل رشتہ ہے وہ عظمت کا نہیں، محبت کا ہے۔ کبھی بیوی میں کمال زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی شوہر میں کمال زیادہ ہو سکتا ہے۔ خیر، وزن عمل کی بنیاد اخلاص، اور اخلاص کی بنیاد عظمت، عظمت کی بنیاد معرفت۔ جس حد تک بندہ کسی کو پہچانتا ہوگا اسی حد تک بندے کے دل میں اس کی عظمت بھی ہوگی۔ جب پہچانتا ہی نہیں ہوگا تو اس کو عظمت کیسے ہوگی اس کے دل میں؟ آپ عمرے پر جاتے ہیں، آپ نے کسی شخص کو دیکھا بڑی عمر والا ہے، آپ نے معمول کا سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ نے کہیں بس اسٹاپ پر کسی سفید ریش کو دیکھا اور آپ نے سلام کر لیا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کسی مسجد یا مدرسے میں کوئی بزرگ وہاں وضو کر رہے تھے، اجنبی آپ نے دیکھے اور آپ نے سلام کر لیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ کے ذہن میں آ کر بتائے یہ جو بزرگ عمرے پر ہے پتہ کون ہے؟ جی نہیں، یہ تو فلاں ہے، اب آپ دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے بھی آپ کے دل میں عظمت تھی ایک سفید ریش بزرگ ہونے کی وجہ سے، اب پتہ چلا کہ بندہ کون ہے تو دل میں عظمت اور بڑھی، جب اور بڑھے گی تو تواضع اور بڑھ جائے گی۔ تو تواضع کی بنیاد ہوتی ہے عظمت، اور عظمت کی بنیاد معرفت۔ معرفت آئی تو عظمت بڑھ گئی، اور معرفت کی بنیاد ہوتی ہے معلومات، علم۔ جتنی جس بندے کے بارے میں معلومات ہوں گی اتنی اس بندے کے بارے میں معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی دل میں عظمت ہوگی، اور جتنی دل میں عظمت ہوگی اتنی ہی تواضع ہوگی۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور وزن اعمال کی بنیاد ہے اخلاص، تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع، تذلل۔ اور اخلاص اور تواضع کی بنیاد ہے عظمت، عظمت کی بنیاد ہے معرفت،
معرفت کی بنیاد ہے علم اور معلومات۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا پیغمبر کے دل میں، تنہا پیغمبر کو جو معلومات اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہیں، تنہا نبی کا علم جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہے، وہ امت کے اربوں افراد کے علوم سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت اللہ کی ذات اور صفات کی ہے، وہ امت کے اربوں افراد کو جو معرفت ہے اس سے زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی ہے، امت کے اربوں افراد کے قلوب میں جو عظمت ہے اس سے زیادہ ہے۔ نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، دل میں جو تواضع اور اخلاص اللہ کے لیے ہے، وہ امت کے اربوں افراد کے اربوں دلوں میں جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر کا ایک سجدہ جس اخلاص کے ساتھ ادا ہوا، امت کے اربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہوئے، ان کو اگر تقابل کر لیا جائے تو نبی کا تنہا ایک سجدہ جس اخلاص سے ادا ہوا، امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہوئے، تنہا نبی کا اخلاص زیادہ ہے، تو پھر پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں کے، امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے بھی افضل ہوگا۔ اب دیکھو، بظاہر دیکھنے میں ارب سجدے ہیں اور یہ ایک سجدہ ہے، لیکن علم میں بظاہر بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال علمی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نبوت چونکہ کمال علمی ہے، میں درمیان میں ایک بات اور کہہ دوں کمال علمی کے حوالے سے، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ نبوت چونکہ کمال علمی ہے، اور ہمارے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال علمی ہے، علمی کمال میں آپ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر پاک کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ، وہ معجزہ بھی علمی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے اہم معجزہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے معروف قیامت تک رہنے والا معجزہ، وہ علمی معجزہ ہے، جس معجزے کا نام ہے قرآن کریم۔ چونکہ نبوت کمال علمی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال سب سے زیادہ ہے، لہٰذا وہ کمال آپ کا نظر بھی آنا چاہیے نا۔ کمال تو وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ قرآن کریم ہے، یہ نظر آیا، اور یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو امت کے سامنے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے میٹھا چشمہ نکل رہا ہے، یعنی آپ پانی میں اندر ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں تو پانی جاری ہوتا ہے، یہ اب نظر نہیں آ رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک ہنڈیا سے 1000 صحابہ کھا لیتے ہیں؟ یہ اب نظر نہیں آ رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے روشنی نکلتی ہے، اب نظر نہیں آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ معجزات آپ کی ذات کے ساتھ تھے، اور یہ معجزہ قرآن کریم کا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی دنیا میں قیامت تک موجود ہے۔
اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے معجزات میں سے جو معجزہ قیامت تک کے لیے محفوظ کیا اور محفوظ کرنے کا وعدہ کیا، وہ معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، محفوظ کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ لحافظون اس میں فاعل ہے نا، حفاظت کر رہے ہیں اور حفاظت کریں گے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہاں ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کو محفوظ رکھیں گے۔ لہو میں ہو ضمیر کا مرجع الذکر ہے، اور الذکر نزلنا کا مفعول بھی ہے، یعنی جو ہم نے نازل کیا ہے اسی کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح اس نے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا ہے۔ قرآن کریم چونکہ نازل ہوا تو صحیح ہے، تو محفوظ بھی صحیح رہے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نازل ہوا وہ تو صحیح ہے اور جو محفوظ ہوا وہ کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو نازل ہوا وہی محفوظ ہے، جو نازل ہوا وہ صحیح ہے، جو محفوظ ہوا وہ صحیح ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کسی بھی قسم کی کسی غلطی اور خطا کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کو نازل اللہ نے خود فرمایا ہے تو قرآن کو محفوظ بھی اللہ نے خود فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو جو اللہ نے نازل فرمایا تو خود نازل نہیں فرمایا، جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور قرآن کو جو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا تو خود محفوظ نہیں رکھا بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے لکھوا کر محفوظ کیا ہے۔ تو جو جبریل لایا وہ اللہ کے حکم سے لایا، وہ لانے میں غلطی نہیں کر سکتا، تو جو اللہ نے محفوظ فرمایا وہ صحابہ کے ذریعے کتابت کرا کے محفوظ فرمایا، تو صحابہ بھی کتابت میں غلطی نہیں کر سکتے۔ جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم کے تو آغاز میں فرما دیا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن کریم لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ ہے، جیسے نازل ہوا ہے ایسے ہی تم نے پڑھا ہے، ایسے ہی اس نے قیامت تک رہنا ہے، لا ریب فیہ۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو جو قرآن ہمارے پاس ہے یہی قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جو قرآن ہمارے پاس ہے لکھا ہوا ہے یہی قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں اور طرح لکھا ہوا ہو اور ہمارے پاس اور طرح لکھا ہوا ہو آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسا وہاں ہے ایسا ہی یہاں ہے، جیسا نازل فرمایا ایسا ہی محفوظ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، لے کر جبرائیل امین آئے ہیں اور فرمایا ہم نے محفوظ کیا ہے، نسبت اپنی طرف کی ہے اور لکھوایا صحابہ سے اور محفوظ کرایا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو نازل ہوا وہی محفوظ ہے، جب نازل صحیح ہوا تو محفوظ بھی صحیح ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کریم صحیح نازل ہوا لیکن کچھ غلط ہے جو محفوظ ہو گیا ہے، جو صحیح ہے وہی محفوظ ہے، جو محفوظ ہے وہی صحیح ہے۔ تو قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ آپ کا یہ علمی معجزہ، میں یہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا کمال اصل کمال علمی تھا تو ضروری تھا کہ آپ کا اہم معجزہ علمی ہی ہوتا، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ یہاں بات ایک ذہن نشین فرما لیں، آپ اہل علم ہیں،
کہ قرآن کریم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے معجزہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آجزہ یعجز اعجازن، یہ باب افعال ہے۔ معجزہ یہ صفت ہے موصوف آیتن کی، آیتم معجزہ، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو کہ معجزہ ہے، یعنی دوسروں کو عاجز کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم اہل مکہ کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام بندے کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ تھا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ میرے پاس جو کلام ہے یہ اللہ کا ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی کا سفیر اور قاصد بن کے جاتا ہے تو پیغام اسی کا لے کر جاتا ہے نا، کہ جو پیغام جو کسی نے سفیر بنا کر بھیجا ہو، قاصد بنا کے بھیجو، پیغام وہ دیتا ہے، وہی پیغام دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے نبی اللہ اور میرے رسول اللہ ہونے پہ دلیل دیکھو یہ قرآن کریم ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کلام نہیں پڑھا، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کلام نہیں لکھا۔ میں اس وقت اس پر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں اکثر ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرما دیا تو مشرکین نے کہا نہیں، یہ تو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو بندے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا دیا، اچھا اگر یہ کلام بندے کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ اور ہمارا چیلنج ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تم سارے جن و انس مل کر بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ چلو پھر چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کیا اور یہ فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، تم 10 صورتیں لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکے۔ پھر اور چیلنج کے اندر تخفیف کر دی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، ایک بھی نہیں لا سکے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہنا تو ایک سو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ معجزہ ہونا کیسے بیان کیا، کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بندے کا ہے تو اس جیسا تم بھی لے آؤ۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ علامت، میں ضابطہ کروں، ایک بات سمجھ لیں کہ یہ چیز اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اور یہ چیز بندے نے بنائی ہے۔ یہ کلام اللہ کا ہے اور یہ کلام بندے کا ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو چیز جس چیز جیسی بندہ بنا سکے، اس کا معنی کہ یہ چیز بھی بندے نے بنائی، اور جس جیسی چیز بندہ نہ بنا سکے، اس کا معنی کہ یہ چیز بھی بندے نہیں بنائی۔ یہ ضابطہ ہے، بات توجہ سمجھنا۔ ضابطہ کیا ہے؟ جس چیز جیسی کوئی بندہ بنا سکے، اس کا معنی کہ پہلی وہ بھی بندے نے بنائی، اور جس جیسی بندہ نہ بنا سکے، اس کا معنی کہ پہلی بھی بندے نے نہیں بنائی۔ میرا یہ سر ہے اور ایک میرے سر کے اوپر پگڑی ہے، جو میں نے پگڑی پہنی ہے، اس پگڑی جیسی ایک بندہ 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، لیکن جس سر پہ میں نے پگڑی باندھی ہے، 1 کروڑ بندہ مل کر بھی اس جیسا ایک سر بھی نہیں بنا سکتا۔ اس پگڑی جیسی ایک بندہ 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی کسی بندے نے بنائی ہے۔ اور جس سر پہ پگڑی بہنی ہے،
1 کروڑ بندہ مل کر بھی اس جیسا ایک سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی کسی بندے نے نہیں بنایا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن بندے کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس جیسا تم لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اگر اس جیسا تم قرآن لے آؤ گے تو اس کا معنی ہوگا یہ قرآن بھی بندے کا ہے، اور اگر اس جیسا تم نہ لا سکو تو پھر یقین کر لو کہ یہ بھی بندے کا نہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا اعجاز بیان فرمایا اور یوں چیلنج بیان فرمایا جو آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک موجود رہے گا۔ میں نے خیر صرف یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور علمی معجزہ ہے جو کہ قیامت تک باقی رہے گا، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیں، عالم نبی کا وارث ہے۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، تو جس میں کمال علمی ہوگا وہی اس صاحب کمال علم کا وارث ہوگا۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کمال علمی کس کے اندر ہے؟ یہ کمال علمی عالم میں ہے، عابد میں ہے، عالم میں ہے، زاہد میں ہے، کس میں ہے؟ جس میں ہے پھر وہی نبی کا وارث ہوگا۔ تو عالم پیغمبر کا وارث اس لیے ہے کہ عالم میں پیغمبر کا جو اصل کمال علمی ہے وہ عالم کے پاس موجود ہے۔ میری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی میں اوصاف بہت ہوتے ہیں، میں اگلی نشست میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر میں اوصاف بہت ہیں، پیغمبر میں کمالات بہت ہیں، لیکن نبی کا اصل کمال، نبی کی اصل خصوصیت وہ نبی ہونا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار بھی ہیں، زاہد عن دنیا بھی ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہیں، آپ معبر بھی ہیں، مصلی کے امام بھی ہیں، اپنے مسجد کے جمعہ خطابت کے خطیب بھی ہیں، آپ بیویوں کے شوہر بھی ہیں، آپ بچوں کے باپ بھی ہیں۔ یہ سب آپ کے اندر خوبیاں موجود ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نمایاں خوبی اور آپ کا اصل کمال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا ہے، اور صرف نبی اور رسول ہونا نہیں بلکہ ہمارے پیغمبر کا کمال تو آخری رسول ہونا بھی ہے۔ آخری رسول بھی تو وہی ہوگا جو نبی ہو، جو نبی ہوگا اس نے آخری رسول کیا ہونا ہے۔ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انبیاء کرام میں اصل کمال وہ نبی کا نبی ہونا ہے، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں، جس طرح صحابی کا اصل کمال اس کا صحابی ہونا ہے، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں، اسی طرح عالم کا اصل کمال عالم ہونا ہے، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں۔ قیامت کے دن ایسے نبی بھی ہوں گے کہ جن کا کلمہ گو ایک امتی بھی نہیں ہوگا، نبی کا مقام پھر بھی سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اصل کمال ان کا نبی ہونا ہے۔ تو جس طرح نبوت کی اصل خوبی نبی ہونا ہے، باقی خوبیاں اس کے تحت ہیں، صحابی کی اصل خوبی صحابی ہونا ہے، باقی اس کے بعد ہیں، اسی طرح عالم کی اصل خوبی عالم ہونا ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبی کے وارث ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل نبوت کا کمال کیا ہے، تو پھر سمجھ آئے گا کہ عالم یہ نبی کا وارث کیوں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارک میں آپ کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اللہ اکبر۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہیں آپ نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد
کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کی رات چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے۔ ستاروں کی روشنی مسلم ہے، لیکن چاند تو چاند ہے نا۔ ستاروں کی روشنی تسلیم ہے، لیکن چاند تو چاند ہے۔ عابد کی عبادت تسلیم ہے، زاہد کا زہد مسلم ہے، نمازی کی نماز مسلم ہے، حاجی کا حج مسلم ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جس طرح چاند تمام ستاروں سے نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح عالم بھی امت کے بقیہ تمام افراد سے نمایاں ہوتا ہے، امت کا تمام افراد سے نمایاں ہوتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پہلی نشست میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم نبی کا وارث ہے، تو عالم کے نبی کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آگے چلنے سے پہلے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کمالات کی دو قسمیں ہیں، ایک کمال علمی اور ایک کمال عملی۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، اس پر ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں۔ ایک نبی کے دوسرے نبی سے افضل ہونے کی وجہ علم ہے، عمل نہیں۔ اگر وجہ عمل ہوتی تو نوح علیہ السلام افضل الانبیاء ہوتے کہ آپ کے عمل کی مدت 950 سال ہے۔ وجہ علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں مصدق لما معکم، آپ گزشتہ تمام انبیاء کے علوم کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی کہ آپ کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہیں، اور مزید آپ کی اپنی وحی وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسری دلیل، کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں اس سے کم ہو۔ نبی علوم میں امت سے ایسا ممتاز ہوتا ہے کہ امت کا ایک فرد نہیں، امت کے سارے افراد بھی مل جائیں تو ان کے علوم پیغمبر کے علوم کے برابر بھی نہیں ہوتے، زیادہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، بس اوقات بظاہر دیکھنے میں اور گنتی میں امتیوں کے اعمال نبی سے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اعمال کا جب مقام اور مرتبہ اور وزن دیکھیں گے تو نبی کے عمل سے امتی اعمال کر کے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امتی سے آگے بڑھے۔ تو جو نبی کا اصل کمال ہے وہ علم ہے، اور وہی علم جس عالم کے اندر ہے وہی نبی کا وارث ہے۔ تو اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے پیغمبر کے وارث ہونے کی وجہ ان کا عالم ہونا ہے۔ صحابہ کے افضل ہونے کی وجہ امت سے صحابی ہونا ہے۔ نبی کا افضل ہونے کی وجہ ان کا نبی ہونا ہے۔ نبیوں میں سے بعض نبی افضل، صحابہ میں سے بعض صحابہ افضل، علماء میں سے بعض علماء دوسرے سے افضل۔ لیکن یہ تسلیم کریں کہ صحابہ نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ تسلیم کریں کہ بعد کے لوگ صحابی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو یہ بھی تسلیم کریں کہ غیر عالم عالم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ محض علم کی بنیاد پر جو فضیلت ہے اس میں عالم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ باقی لوگ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ باقی کواکب ہیں تو یہ قمر ہے، باقی ستارے ہیں تو یہ چاند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت 14ویں کی رات ستاروں پر۔ میں آج کے دور میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ عالم عابد پر ایسے ہے جیسے آج کے دور میں سمجھیں کوئی ماہر متخصص
انجینئر عام مزدوروں پر ہے۔ ایک فیکٹری میں مزدور ہوتا ہے اور ایک فیکٹری میں انجینئر ہوتا ہے۔ فیکٹری میں انجینئر ایک ہوگا، مزدور 1000 ہوں گے، اور بس اوقات 1000 مزدوروں کی تنخواہ ملا کر بھی اس انجینئر کے برابر نہیں ہوگی۔ انجینئر وقت دے گا 2 گھنٹے، فیکٹری میں مزدور وقت دے گا 8 گھنٹے، تنخواہ انجینئر کی زیادہ ہے۔ انجینئر ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کرے گا قلم کا، اور مزدور اٹھائے گا اینٹیں، پھر بھی تنخواہ انجینئر کی زیادہ ہوگی۔ تو جس طرح انجینئر کا مقام کسی فیکٹری میں مزدوروں سے زیادہ ہوتا ہے، عالم کی فضیلت امت میں عابدین سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن عالم کا معنی بد عمل نہیں ہے، عالم کا معنی بد چلن نہیں ہے، عالم کا معنی بد کردار نہیں ہے۔ اس پر میں آگے بات کروں گا۔ کوئی میری اس بات کو یہ نقل نہ کرے کہ میں بد عمل عالم کو بھی با عمل عابدین سے افضل کہہ رہا ہوں۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو علماء اہل علم ہیں، یعنی اہل عمل بھی ہیں۔ آگے آئے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب غیر علماء کو یہ بات فرمائی کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو تم نے مسئلہ پوچھنا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں اہل الذکر فرمایا، اہل العلم نہیں فرمایا۔ حالانکہ بظاہر یہ ہے کہ یوں کہا جاتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ فرمایا اہل علم نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ عالم بھی اللہ کے یہاں کون سا ہوتا ہے، وہ میں آگے عرض کروں گا۔ میں نے جس طرح گزارش کی ہے کہ نبوت کمال علمی ہے، حاشا وکلا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کا کمال علمی ہے۔ میں تو زبان سے لفظ بھی نہیں لا سکتا۔ کیا آپ یہ سوچیں کہ کمال علمی ہے تو علم تو ہے، باقی چیزوں میں کمزوری ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ صحابہ میں بھی سوچا نہیں جا سکتا صحابی اعمال میں کمزور ہوں اور علماء عمل میں کمزور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وصف کو پیغمبر کی وراثت کے لیے بنیاد قرار دیا وہ وصف علم ہے، اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو غیر علماء ہیں وہ تو اس کو تسلیم کریں، لیکن میری گفتگو آج علماء سے ہو رہی ہے۔ علماء کا ذہن پھر کیا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں وراثت دی گئی ہے، ہمیں وارث کہا گیا ہے، تو پھر وراثت کا کیا مطلب ہے، علم کون سا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، نبی کا وارث کیسے ہوتا ہے، ہم اگلے نشستوں میں اس پر بات کریں گے۔ میں نے صرف یہ بات سمجھائی ہے کہ عالم ایسے ہے جیسے انجینئر، اور باقی ایسے جیسے فیکٹری میں مزدور ہیں۔ ممکن ہے کسی کو میری اس گفتگو سن کر تھوڑا سا جھٹکا لگے اور الجھن لگے کہ مولانا صاحب علماء کو ہم سے بہت آگے لے جا رہے ہیں، بہت آگے لے جا رہے ہیں۔ میرا بات اچھی طرح سمجھیں، بات پوری سن لیں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو، باقی حضرات بھی۔ وہ یہ فرض نماز اگر ایک پڑھی جائے اور باجماعت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز پر 25 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بعض روایات 27 نمازوں کی۔ پھر جہری اور سری کا فرق، میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں، ہم اسی حدیث پاک کو لے لیتے ہیں کہ ایک نماز باجماعت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 25 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات سمجھ لیں، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پوری رات بغیر گناہ کے آرام کرے اور صبح اٹھ کے تہجد کی نماز بھی نہ پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے سنتیں ادا کرنے کے بعد، تو اس کی پوری رات عبادت کی ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے، توجہ سے بات سمجھنا، اور درمیان میں پوری رات نوافل پڑھتا رہے، تو یہ وہ اس سے افضل ہے جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی اور پوری رات سویا رہا۔
یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ بات میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، خواتین کے لیے نہیں کہہ رہا۔ یہ جماعت مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کا اصل نماز پڑھنا بغیر جماعت کے ہے۔ کوئی عذر ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، جماعت شریک ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو۔ اصل یہ ہے کہ مردوں نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی۔ میری بات پھر اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے اور پھر پوری رات نوافل پڑھے، فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے، کوئی شخص عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے، پوری رات تلاوت اذکار میں گزارے، اور پھر فجر کی نماز کو سو جائے اور بغیر جماعت کے پڑھ لے، اور دوسرا شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، کوئی گناہ نہ کرے، سو جائے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور رات کو نوافل نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، اذکار نہ کرے، تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جانے والا اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینے والا اس آدمی سے افضل ہے جس نے عشاء جماعت کے بغیر پڑھی، پوری رات نوافل پڑھے اور فجر پھر بغیر جماعت کے پڑھ دی۔ اب آپ اس مسئلے کی روشنی میں بات سمجھیں۔ ایک شخص وہ ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ایک نماز پر 25 نمازوں کا اجر ملے گا، اور ایک شخص وہ ہے جو مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کرا رہا ہے، تو مقتدی کو ایک نماز پر 25 کا اجر ملنا ہے، اور امام کو اس کے بعد جتنے مقتدی موجود ہیں ان تمام کی نمازوں کا اجر ملنا ہے۔ تو اگر مقتدی 100 ہیں تو اس کا معنی ہر مقتدی کو 25 نمازوں کا اجر، اور امام کو 125 تو اپنی نمازوں کا اجر مل گیا، اور جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں ان میں سے ہر مقتدی کی 25 گنا 25 گنا، تو گویا امام کو 25 گنا یعنی 2500 فرض نمازوں کا اجر ملا ہے۔ اب مجھے بتائیں، امام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور 2500 فرض نمازوں کا اجر لے لیا، صبح اٹھ کے پھر فجر کی نماز پڑھائی اور 2500 فرض نمازوں کا اجر لے لیا، تو امام اگر جماعت کرا کے سو جائے اور رات کوئی نفل بھی نہ پڑھے، رات کو کوئی ذکر نہ بھی کرے، میں ترغیب نہیں دے رہا کہ علماء ذکر نہ کریں اور یہ نہ کریں، اس کی میں مستقل بات گفتگو کروں گا، میں کہہ رہا ہوں اگر خدا نخواستہ امام 100 نمازیوں کو جماعت کی نماز پڑھا کے سو جائے اور رات کو نفل نہ پڑھے، یہ رات کو اذکار نہ کر سکے، اور صبح اٹھ کے 100 کو پھر جماعت نماز فجر کی پڑھا دے، تو گویا اس نے ایک ہی رات میں 5000 فرض نمازوں کا اجر کما لیا ہے۔ اور ایک فرض نماز کا اجر کتنا ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ نماز کو اپنے وقت پہ چھوڑ دے اور بعد میں پڑھے تو زندگی بھر نوافل پڑھتا رہے، اس کا تدارک نہیں کر سکتا وقت سے آگے کرنے کا۔ یہ فرض اور نوافل کا فرق ہے۔ تو ایک آدمی نے 5000 رکعت فرض کا اجر کمایا ہے، اور یہ جو عام آدمی تھا اگر یہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی جماعت سے پڑھ لے، اور یہ پوری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھتا رہے اور امام پوری رات کو سویا رہے، تو امام سو کر بھی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ پوری رات نوافل پڑھ کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ میں نے اس لیے گزارش کی نا کہ امام ایسے جیسے انجینئر ہے اور دوسرا ایسے جیسے مزدور ہے۔ انجینئر ایک بار آئے گا، رات کو فیکٹری دیکھے گا، چیک کرے گا، چلا دے گا اور پھر جا کے سو جائے گا، اور صبح آئے گا، فیکٹری دیکھے گا، چیک کرے گا، بند کر دے گا، اگلی شفٹ کے لیے دوبارہ چلا دے گا اور چلا جائے گا۔ اور مزدور پوری رات جاگ رہے ہیں اور پورا دن جاگ رہے ہیں، لیکن انتظار سب کی ہوتی ہے یہ انجینئر کب آئے گا، انجینئر کب آئے گا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عالم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو میں نے آج کی نشست میں مختصر سی گفتگو اس بنیاد پر کی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں آخری بات ایک اور ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا
ان العلماء ورثتی کہ یہ عالم میرے وارث ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر جو وحی آئی ہے اس میں ایک وحی ہے عقائد کی اور ایک وحی ہے احکام کی۔ مختلف نبیوں میں احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں، عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ احکام اور مسائل، فروعی مسائل الگ الگ ہوئے ہیں لیکن عقائد ان میں الگ الگ کبھی نہیں ہوئے۔ عقیدہ توحید تمام انبیاء کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ رسالت تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ قیامت تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ لا اسألکم علی اجرا تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی برداشت کر لینا اور دین کو نہ چھوڑنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی وتیرہ ہے، بنیادی طریقہ ہے۔ اس میں کبھی بھی کسی نبی نے مصالحت سے کام نہیں لی۔ یہ امت کو بات سمجھائی ہے کہ صرف میں خاتم الانبیاء ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کے مرتضی گزشتہ سارے انبیاء کے تم وارث ہو۔ تم گزشتہ تمام انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں کیسی ہیں۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں کہ جس نے کبھی بھی کسی امت کے ساتھ مسائل، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے کمپرومائز کیا ہو، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر آ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر پیغمبر کوئی بھی ہو، اس کا واسطہ جابر بادشاہ سے پڑا ہے تو اس نے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ اس کو جیل جانا پڑا ہے، اس نے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ اس کو اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ہے، اس نے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی کسی حالت میں بھی حق گوئی کو نہیں چھوڑا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اب یہ باتیں آپ سمجھیں گے نا تو پھر ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ عشاء کی نماز پڑھا کے سو جانا اور پھر فجر کو اٹھ کے نماز پڑھا لینا یہ رات پوری عبادت کرنے والے سے افضل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو صرف اپنا وارث قرار نہیں دیا بلکہ تمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے کہ تمام انبیاء پر وحی ہے، آپ نے ماننا ہے، تمام انبیاء پر ایمان آپ نے لانا ہے، توجہ رکھنا۔ اور یہ بات آپ نے سمجھا دی ہے کہ تم انبیاء کے وارث ہو، میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر خدا نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ پہلے ایک وقت میں کئی علاقوں میں نبی ہوتے، اب ایک نبی پیدا نہیں ہوگا تو تم سب نبیوں کا وارث ہو۔ ایک وقت میں کئی علماء ہوں گے، ایک بستی میں کئی علماء ہوں گے، ایک شہر میں کئی علماء ہوں گے۔ تو تم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ایک وقت میں دو نبی ہوتے تو ایک نبی دوسرے نبی کا معاون ہوتا یا مخالف ہوتا، ایک نبی دوسرے کا ساتھ دیتا یا الیاذ باللہ راستے میں رکاوٹ ڈالتا۔ تم نبیوں کے وارث ہو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو تم گزشتہ انبیاء کو دیکھو، اگر ایک وقت میں دو نبی اکٹھے ہوں ایک نبی دوسرے کا معاون بنتا۔ اگر ایک علاقے میں تم دو علماء ہو تو تم نے ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اگر ایک بستی میں دو عالم ربانی ہیں، عالم حق ہیں، اگر ایک شہر میں دو عالم ہیں، اگر ایک ملک میں دو عالم ہیں، اگر ایک وقت میں دو عالم ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک شمال میں ایک جنوب میں، اور ایک عالم دوسرے عالم کی دینی محنت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دوسرا عالم دوسرے کا معاون بنتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، یہ نبی کا وارث کہلائے۔ اور اگر ایک عالم اپنی بستی میں دوسرے عالم کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، ایک شہر میں دوسرے عالم کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، اپنے ملک میں دوسرے عالم کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، اس کو کیا حق حاصل ہے یہ خود کو نبی کا وارث کہے؟ اس کو کیا حق حاصل ہے؟
اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس کی تشریحات اور بھی ہیں، اس کی مفہومات اور بھی ہیں۔ میں اس وقت ایک صرف آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا ایک معنی تمام انبیاء میں عقائد ایک تھے، عقائد میں اختلاف نہیں تھا، فروعی مسائل میں اختلاف تھا۔ آج بھی علماء کے عقائد ایک ہونے چاہیے، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر دو نبی ایک بستی میں، دو نبی ایک شہر میں، دو نبی ایک ملک میں، دو نبی ایک وقت میں تھے، تو ایک نبی دوسرے نبی کا معاون ہوتا، رفیق ہوتا، مخالف اور فریق نہیں ہوتا تھا۔ تو آج بھی اگر ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک یا ایک وقت میں عالم موجود ہیں، ایک عالم کو دوسرے کا رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں، موافق بننا چاہیے، مخالف نہیں۔ اس کے وجود کو برداشت کرنا چاہیے، اس کے اوپر کیچڑ مت ڈالیں۔ ایک عالم دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، یہ کیسا عالم ہے؟ دوسرے کی ٹانگیں کاٹے، یہ کیسا عالم ہے؟ دوسرے کی مخالفت کرے، یہ کیسا عالم ہے؟ یہ دوسرے عالم حق، عالم ربانی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بدعتی ہے، اگر کوئی گمراہ ہے، اگر کسی کے عقیدے درست نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تو ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اس کے ساتھ نہیں، اس کی بدعات سے، اس کے ساتھ نہیں، اس کے نظریات سے۔ بدعقیدہ نہ ہو، بدعتی نہ ہو، غلاظت کے اندر لت پت نہ ہو، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، بات اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں یا ایک وقت میں ایک سے زائد نبی ہوتے تو ایک نبی دوسرے کا رفیق ہوتا، فریق نہیں ہوتا، موافق ہوتا، مخالف نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اگر ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک وقت میں ایک سے زائد عالم ہوں، تو پھر اس عالم حق کو دوسرے عالم حق کا رفیق بننا ہے، فریق نہیں، موافق بننا ہے، مخالف نہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام انبیاء کے عقائد میں اتفاق تھا، عقائد میں اختلاف نہیں تھا، فروعی مسائل میں اختلاف تھا۔ آج بھی تمام علماء کے درمیان عقائد میں اتفاق ہونا چاہیے، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں اشکال کی بات نہیں ہے۔ فروعی مسائل کے اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے، عقیدے کے مسائل کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آج کی پہلی نشست میں تمام علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں اور میں یہ سوال کرتا ہوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، تنہائی میں سوچیں، مراقبہ کریں کہ ہم نبی کے وارث کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر ہم صحیح عقیدہ عالم کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ہم اپنے وقت میں علماء کے موافق ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں۔ اور اگر میرا سینہ عالم کسی حق کے بارے میں کینہ، بغض سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، میں کسی عالم ربانی کو برداشت نہیں کرتا، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں خود کو انبیاء کا وارث کروں۔ اللہ مجھے برداشت کی توفیق دے، اللہ مجھے تائید کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے سینے کو علماء کی محبت کے ساتھ بھر دے۔ میں ہمیشہ وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو جس حد تک میں عمل کرتا ہوں۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کیا ہے، مرکز کو اس راستے پر لگایا ہے۔ جو مجھ سے پڑھ کے میرے منہج کے مطابق میرے شاگرد کام کر رہے ہیں، میں نے ان کو بھی اس پر تیار کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، آپ کے اپنی بستی اور محلے سے لے کر پوری دنیا کسی کونے میں کوئی عالم حق دین کی بات کرے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔